السلام علیکم جی۔ عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ سیاسی بساط کے اوپر اپنی طرف سے بہت بڑی بڑی شہمات دینے کے حوالے سے مشہور رہے ہیں۔ وہ اگریسولی سیاست کے فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلتے ہیں اور اپنے مخالفین کے بارے میں وہ باتیں بھی کہہ دیتے ہیں کہ جس کا وہ ابھی تصور بھی یا توقع بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور اپنی اسی روایت کو مینٹین رکھتے ہوئے آج انہوں نے جو بھی کیا ہے اس کے حوالے سے میں بعد میں بات کروں گا۔ میں صرف ماضی میں آپ کو یہ بات یاد دلاتا چلوں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ مارچ لے کے نکلیں گے، وہ مارچ لے کے نکلے۔ یہ میں پچھلے مارچ کی بات کر رہا ہوں جو پہلے وہ نکلے تھے ایک دفعہ۔ پھر بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ الیکشن نہیں جیت پائیں گے۔ انہوں نے جس طرح سے بھی مینج کیا انہوں نے الیکشن جیتا۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اب کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن ان کے اپنے لوگوں کے بقول انہوں نے پچھلے 9 ماہ سے 10 ماہ سے جب سے وہ طاقت سے نکالے گئے ہیں انہوں نے پاکستان کو ان گورنیبل بنا دیا ہے، اور وہ بڑے دھڑلے سے یہ اعتراف کرتے ہیں ان کے جو سپورٹر ہیں کہ دیکھیے نہ IMF کی ڈیل وہ ہونے دے رہے ہیں اور وہ ہر جگہ کے اوپر اس میں پھڈا ڈال رہے ہیں، اس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں بھائی کہ جناب ٹھیک ہے ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم اس ملک کو نہیں چلنے دیں گے اگر اقتدار ہمارے حوالے نہیں کیا جاتا، اسی طرح رکھ کے RTS بند کر کے 2/3 اکثریت سے ہمارے ساتھ پیش نہیں کیا جاتا اور ہماری مرضی کا فیض نہیں لگایا جاتا تو پھر ہم نہیں چلنے دیں گے۔ اچھا نہیں چلنے دے رہے، یعنی اس سے پھر انہوں نے پہلے وہ مارچ کی دھمکی دی، لوگوں نے کہا یہ دھمکی ہے، لیکن وہ مارچ لے کے نکل پڑے، اگرچہ وہ ایک خاص ڈرامے کے تحت انہوں نے راستے میں یو ٹرن مار لیا۔ اور مارچ بھی وہ یہی کرتے تھے نا کہ جا کے شام کو جس جگہ پہ وہ ٹرک پہنچا ہوتا تھا اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے کر کے وہ جلسہ کر کے گھر واپس آ جاتے تھے۔ تو لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ بے نقاب ہو گئے تو پھر انہوں نے وہ ڈرامہ کر لیا۔ میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے باقاعدہ سٹیج ارینج کر کے ڈرامہ کیا وزیر آباد کے اوپر، اور اسی لیے آج تک وہ کسی انڈیپینڈنٹ ادارے سے، کسی انڈیپینڈنٹ ذریعے سے، انسٹیٹیوشن سے اس کا معائنہ کروانے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنے ذاتی ملازم، ذاتی نمک خوار اور ذاتی نوکر جو ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کہتا ہے ایدا لکھا ہوا ہے سرٹیفکیٹ نہ وہ قبول کر لو، تو ظاہر ہے کہ فیصل سلطان جو ہے جو اس کے ارد گرد حوروں جیسی نرسوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، جس کا وہ بڑے دھڑلے سے وہ اعتراف بھی فرماتے ہیں جناب عمران احمد خان نیازی، تو اس کی جرت مطلب جو اس کے حوروں جیسی نرسیں، میرا مطلب میں اب سپلائی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن وہ ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں ان کے اوپر، تو وہ کیسے عمران احمد خان نیازی کے اشارہ ابرو کے بغیر کوئی ایسی رپورٹ لکھ دیں جو ان کی منشا نہ ہو؟ اگرچہ وہ ایک دفعہ عمران احمد خان نیازی کو ایکسپوز کر چکے ہیں یہ کہہ کے کہ جناب وہ چھرے نہیں لگے، گولی بھی نہیں لگی، چھرے جس جگہ پہ لگے وہاں سے کچھ ٹکڑے نکل کے ان کے گوشت میں پیوست ہو گئے، بس وہ ہڈی کے قریب ہی جا کے رک گئے تھے، ٹھیک ہے، ہڈی بھی نہیں ٹوٹی، نہ اس کو فریکچر ہوا ہے، ہیئر لائن فریکچر آیا ہے۔ یار ہمیں یاد ہے ہم کھیلا کرتے تھے، ہاکی کھیلا کرتے تھے، اور ہاکی کے اندر اس زمانے کے اندر بڑا خوفناک رواج تھا گٹا لے، ٹھیک ہے، کہ اگر بال پہ ہاکی نہیں لگی تو ہاکی ایسے گھمانی ہے کہ اگر وہ مخالفین کیری کر رہا ہے نا، بال لے کے جا رہا ہے تو پائن جاندے ہو یا ہاکی ہے گھمانی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ بالز کو اس نے ڈریبل کر کے کر دیا ہے تو وہ تو گٹے تے جا کے بجنی ہے پھر، ٹھیک ہے، گٹا لائی دا ہوندا سی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو میرا مطلب ہے کہ ایسی صورت کے اندر بہرحال جو ہے عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ گٹیوں لے آئے تھے اور لے گئے ہوئے اسٹیبلشمنٹ۔ خیر انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایک بہت بڑا کلیم کر دیا ہے، انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے جتنے بھی ناقدین ان کو اس بات کی قطعاً توقع نہیں تھی کہ وہ عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کریں گے۔ ویسے کہ بہت بڑی منافقت بھی ہے، اب تو ہوگی نہیں، اب کہیں گے اب ہے کہ ایک طرف تم نے 4 درخواستیں ڈالی ہوئی ہیں ضمانت کی کہ مینوں پھڑیا نہ جائے، ٹھیک ہے،
اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ جیل بھرو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں. جیل بھرو تحریک کی جو تفصیل اب تک آئی ہے جب تک میں یہ ولاگ کرنے بیٹھا ہوں کہ پہلے عام کارکنان جو ہیں وہ دیں گے گرفتاریاں اور اس کے بعد جو ہے وہ مڈل لیول کی لیڈرشپ آئے گی تو ٹاپ لیڈرشپ کی باری بعد میں آئے گی. اب اس کے حوالے سے دو پہلو آ جاتے ہیں کہ کیا عمران احمد خان نیازی جیل بھرو تحریک شروع کریں گے واقعی. تو دو نقطہ نظر ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر ریاست کو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے. دیکھیے ایک کال پکڑی جاتی ہے جس میں جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا پرویز الہی صاحب ایک سٹنگ جج جو ہیں سپریم کورٹ کے جن کی انڈکشن کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں کہ وہ انڈکٹ کیسے ہوئے اور جناب اعزاز سید صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر اس کا انکشاف فرما دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب جب یہ صاحب کو سپریم کورٹ ایلیویٹ کیا جانا تھا انہوں نے مشرف والا فیصلہ دینے والی جسٹس سیٹھ وقار کی عدالت ہی پھڑکا دی تھی تو ان کو انعام کے طور پہ سپریم کورٹ بھیجا جانا تھا. تو جنرل فیض حمید نے باقاعدہ وہ جو اس کمیٹی کے اندر جو ججز کی ایلیویشن کی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی اس کے اندر جو وہ بیٹھے ارکان کو فون کیے تھریٹننگ کال کی کہ خبردار ساڈا بندہ ہے گا جی اینو اتنے لے کے جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ فیض حمید گروپ ہے نا وہی ایکٹیویٹ ہوا ہے اس وقت. تو اسی طرح باقی لوگ بھی جو ہیں یہ تو چونکہ فیض حمید صاحب کا نام لے کے ذکر کر دیا تو میں نے کہہ دیا ہے. میں منیب کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں جسٹس منیب کے بارے میں اور اعجاز الحسن کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ نگران جج تھے جو نواز شریف کے ساتھ جو تراؤ کیا تھا پاکستان کی ریاست نے عدلیہ کو استعمال کر کے اس کے اندر وہ نگران تھے. ٹھیک ہے ان کا کردار کیا ہے وہ میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا. مطلب انہیں تو اس فیصلے کے ریورس ہو جانے کے بعد اور مریم نواز شریف کے بری ہو جانے کے بعد ویسے ہی شرم کے مارے استعفیٰ دے دینا چاہیے. لیکن وہ بس پھر کیا کریں کہ نہیں ہوتی ہے کوئی شرم نہیں ہوتی ہے کوئی حیا نہیں ہوتی ہے تو وہ جناب انہوں نے ایسا کوئی تکلف نہیں کیا نہ کرنے کے لیے بلکہ وہ نئے پرنٹوں کے ساتھ شرطیہ نئے جذبوں کے ساتھ میدان میں اترے ہیں. یہ جو 5 ہم لیکن میں وداؤٹ ڈوئنگ اینی کنٹیمپٹ ٹورڈز اینی باڈی میں تو آگے بڑھ رہا ہوں. اب انہوں نے بھی مسٹر ایکس کا یعنی کہ عمران خان کی ڈکشن جو ہے وہ عدالت کی زبان سے بھی بولی جا رہی ہے اور آج جو ڈائیلاگ جو ہیں یہ اس بینچ نے بولے ہیں وہی شام کو عمران احمد خان نیازی نے اپنی تقریر کے اندر بولے ہیں. یعنی کہ دونوں کا ہینڈلر ان ججز کا اور عمران احمد خان نیازی کا دونوں کے ڈائیلاگ ایک ہی بندہ لکھتا ہے. تو میں تو ادھر نا دس دینا ادھر نا جی ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے بھی جناب حضرت قبلہ اعزاز سید اور انہوں نے فرمایا عمر چیمہ صاحب نے کی فرمایا تو چلتے میں آیا انہوں نے فرمایا کہ پائن وہ ثاقب نثار صاحب نے اپنے احباب میں بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ اب ہم گلے میں ہاتھ ڈال کے نا ان سے تاریخ نکلوائیں گے. ٹھیک ہے اور پھر الیکشن بھی کروائیں گے. اب ظاہر ہے کہ اگر الیکشن کروائیں گے جیسے انہوں نے لاہور کا ڈوگر دوبارہ بحال کر دیا ہے اور کیس لے کے بیٹھ گئے اور جب تک وہ کیس نہیں فیصل ہو جاتا اس وقت تک ڈوگر ہی رہے گا اور کیا پتہ کہ کیس جو ہے وہ اگلے الیکشن سے آگے لے جائیں. اگرچہ اس حوالے سے خبر یہی ہے کہ اگر ڈوگر آ کے بیٹھا تو پھر لاہور میں الیکشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے تو لیکن اگر بیٹھ جاتا ہے مطلب دیکھیں نا آپ ایک ثاقب نثار کی بد زبانی بد تہذیبی گھٹیا پن ضلالت کی انتہا اور کوہ ہمالیہ غلاظت کا جو تھا اس کو رو رہے ہیں. اچھے کئی ثاقب نثار کٹھے ہوئے. ٹھیک تو وہ بھائی جان یہ جو ہے یہ والا سلسلہ جو ہے یہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. تو یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے. عمران خان ہمیشہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرتے ہیں چونکہ بنیادی طور پہ گیدڑ کھوتا کھیل ہے قبیلہ تو ان کا لیکن بنیادی طور پہ گیدڑانہ ذہنیت پائی ہے. تو گیدڑ ہمیشہ گروہ میں اکٹھے ہو کے جو ہے وہ شکار کرنے نکلتے ہیں تو وہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کیا کرتے ہیں. اور جب تک جو ہے وہ فیض حمید صاحب گرفتار نہیں ہوتے اور ان کے صوتی اور بصری روابط جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے جس کے کافی امکانات قریب آتے جا رہے ہیں اور اس وقت تک جو ہے اور جب تک ثاقب نثار جو ہے اس کا مطلب علاج نہیں کیا جاتا
تب تک پھر عمران خان تو گرجیں گے اور یہ جیل بھروتا ہے، اور میڈیا جو ہے اس کو لائیو بھی دکھائے گا، اور اے آر وائی اور بول تو جو تھے وہ کھول کے ہی ان کو اس کام کے لیے دیے گئے تھے کہ دنیا میں جعلی ڈگریاں بیچو یا دنیا میں سونے کی سمگلنگ کرو، پاکستان کے اندر میڈیا کھول لو اور آپ پھر جو مرضی کرتے رہو۔ وہ تو کھول کے دیے ہی اس لیے گئے تھے نا، تو اب وہی بھگتنا پڑ رہے ہیں، وہی جو اپنے ہاتھوں سے پالے تھے جیسے وہ بھگتنے پڑ رہے ہیں ولاگر، اس طرح وہ بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ مزہ بڑا آ رہا ہے ایس پوری گیم کا، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو پھر ریلیکس اینڈ انجوائے تو کر سکتے ہیں نا، تو ریلیکس اینڈ انجوائے، پیپسی منگوا لو ودیٹا لیٹرلی، اور پورا پاپ کارن دا بالٹی سامنے رکھ کے تماشا دیکھو۔ کھیل بہت اہم مرحلے میں داخل ہونا چاہ رہا ہے ناظرین کرام، تو اس لیے ذرا آپ ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ کیا کیا کچھ کہاں کہاں سے ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں سے ایسا کچھ ہو رہا ہے جس کی فی الحال جسارت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اگلے ولاگ کے اندر آ جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔